السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی سوچا ہے رات کے اس پہر جب ساری دنیا خوابوں میں کھوئی ہوتی ہے، تب کچھ چنے ہوئے دل اللہ کے سامنے جھک کر روتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب زمین خاموش ہوتی ہے لیکن آسمانوں پر دعا مانگنے والوں کے نام گونج رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے تہجد کا وقت، اللہ کا بلاوا جسے صرف خوش نصیب سنتے ہیں۔ تہجد کوئی عام نماز نہیں، یہ بندے اور رب کے درمیان ایک راز کی ملاقات ہے۔ دن ختم ہو جاتا ہے، شور مٹ جاتا ہے اور تب اللہ اپنے خاص بندوں کو بلاتا ہے۔ کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے تاکہ میں اسے بخش دوں؟ لیکن افسوس، اس بلاوے کو سب نہیں سنتے۔ یہ آواز صرف انہی دلوں تک پہنچتی ہے جنہیں اللہ نے خود چنا ہو۔ کن لوگوں کو نصیب ہوتی ہے تہجد؟ تہجد ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ یہ اس کو نصیب ہوتی ہے جس کے دل میں دنیا نہیں بلکہ اللہ بستا ہے، جو دن میں لوگوں سے تھک جاتا ہے لیکن رات کو اپنے رب کے سامنے جا کر سکون پاتا ہے، جو دن میں دنیا سے زخم کھاتا ہے اور رات کو اللہ سے مرہم مانگتا ہے۔ تہجد ان کو نصیب ہوتی ہے جو گناہوں کے بوجھ سے سسکتے ہیں لیکن ہار نہیں مانتے، جو رب سے دور ہو گئے مگر واپسی کے در پر آنسوؤں کے ساتھ آ گئے۔ یہ نماز ان عاشقوں کی ہے جن کے لیے سجدہ محبوب کی ملاقات بن جاتا ہے۔ اللہ کا بلاوا کب آتا ہے؟ جب تمہارے دل میں اچانک رات کے اندھیرے میں جاگنے کا خیال آ جائے اور نیند کے باوجود تمہاری آنکھ کھل جائے، تو سمجھ لو یہ تمہارا رب تمہیں بلا رہا ہے۔ یہ تمہارا الہام نہیں، یہ تمہارا نصیب جاگ رہا ہے۔ اللہ تمہیں اپنے قریب بلانا چاہتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ اپنے خاص بندوں کو سوتے نہیں رہنے دیتا۔ وہ ان کے دلوں میں ایک نور ڈال دیتا ہے جو انہیں جگا دیتا ہے، کیونکہ وہ ان سے بات کرنا چاہتا ہے۔ جب بندہ رات کے آخری پہر میں سجدے میں ہوتا ہے، تب اس کے دل پر اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ وہ جو دن بھر پریشان تھا، رات کے ایک سجدے میں وہ سکون پا لیتا ہے۔ ایک آنسو جو تہجد میں بہہ جائے، وہ قبر کی آگ بجھا دیتا ہے۔ ایک دعا جو تہجد میں مانگی جائے، وہ عرش تک جاتی ہے، تو عرش ہل جاتا ہے اس بندے کی پکار پر۔ کیوں ہم تہجد سے محروم ہیں؟ کیونکہ ہم تھک جاتے ہیں، دنیا کے شور میں گم ہو جاتے ہیں۔ ہم سونے سے پہلے رب سے بات نہیں کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کا بلاوا ہمیں سنائی نہیں دیتا۔ لیکن اگر تم رات کو تھوڑا سا بھی اللہ کو یاد کر لو، دل سے کہہ دو، یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے اپنا حضور بلا لینا، تو دیکھنا کسی رات تمہاری آنکھ خود بخود کھل جائے گی، وہی رات تمہارا نصیب بدل دے گی۔ ایک سجدہ تہجد کا ایسا ہوتا ہے جسے تمہارا دل اللہ کے قدموں میں رکھ دیا ہو۔ وہ لمحہ جب تم رو رہے ہوتے ہو اور تمہارا رب مسکرا رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ واپس آ گیا۔ تہجد نصیب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تم بہت نیک ہو، بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت کا اشارہ ہے۔ تہجد میں مانگ لو جو چاہو، دنیا بھی آخرت بھی، سکون بھی شفا بھی، ہدایت بھی، لیکن سب سے بڑھ کر مانگو، یا اللہ مجھے اپنے قریب رکھ لے، کیونکہ اگر اللہ تمہارے قریب آ گیا تو تمہاری ہر دعا خود تم تک پہنچے گی۔ سوچو، جب تم سجدے میں ہو اور آسمان سے رحمتیں برس رہی ہیں اور تمہارا رب کہہ رہا ہو، میرے بندے کیا چاہیے،
تو کیا تم خالی ہاتھ رہو گے؟ نہیں، اللہ تمہیں ضرور نوازے گا، بس تمہیں جاگنے کی ہمت چاہیے۔ تہجد کا وقت، یہ وہ لمحہ ہے جب زمین پر سجدہ کرنے والے آسمان کے محبوب بن جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ کہتا ہے یا اللہ میں آ گیا، اور اللہ جواب دیتا ہے میں پہلے سے تیرا منتظر تھا۔ تو اگر تمہیں کبھی رات میں آنکھ کھلے تو فوراً اٹھ جانا، یہ الہام نہیں، یہ اللہ کا بلاوا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب رب تمہیں اپنے قریب بلاتا ہے، اور اگر تم نے لبیک کہہ دی تو سمجھ لو تم ان خوش نصیبوں میں شامل ہو گئے جنہیں تہجد نصیب ہوتی ہے۔ آج رات رب کے دروازے پر دستک دو، کیا پتہ وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے کھل جائے۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ کل ایک نئے پیغام کے ساتھ، ایک نئے سبق کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔